یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے تاجر کی ہے جو اپنے کاروبار میں بے حد کامیاب تھا، مگر اس کی کامیابی کا راز صرف محنت نہیں، اللہ پر قابل بھروسہ تھا۔ عارف ہمیشہ کامیابی اور دیانتداری سے کام لیتا اور ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ وہ بنیادی ضرورت کی اشیاء جیسے کپڑے، گندم، چینی اور ایسے ہی روزمرہ کی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ اس کی دکان گاؤں کے چوک میں واقع تھی، جہاں ہر وقت لوگوں کا وجود رہتا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے اور اس سے خریداری میں فخر محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عارف کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ عارف کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا کہ جب اس نے سوچا کہ وہ اپنے کاروبار کا روڑ بدل دے اور نئے علاقوں میں تجارت کرے۔ اس نے کئی دن سوچا، پھر بڑا قافلہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں مختلف اشیاء شامل تھی۔ قافلے میں کپڑے، گندم، کھجور، چینی، خشک میوے اور دیگر سبزی سامان تھا، جو دوسرے شہروں میں بھی بیچا جا سکتا تھا۔ قافلے کی تیاری کے بعد عارف نے اپنے ملازم اور طلاسم کو جمع کیا اور کہا، ہم ایک بڑے تجارتی سفر پر جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ ہمارا بھروسہ صرف ہماری محنت پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کے حضور دعا کی اور کہا، اے اللہ، میری مدد فرما اور میرے کاروبار میں برکت دے، ہمیں محفوظ رکھ اور ہمارے کاروبار میں محنت فرما۔ اس نے دعا کی اور اس کے بعد یہ قافلہ جہاں بہت زیادہ گرمی تھی اور سب کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ قافلے کے لوگ تھکن سے نڈال ہو رہے تھے اور کچھ تو گھبرا گئے کہ وہ اسی صحرا میں نہ مر جائیں، مگر عارف نے اسے تسلی دی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہماری مدد فرما، ہمیں پانی اور سایہ عطا کر۔ کچھ دیر بعد قافلے کے لوگوں نے دور ایک نخلستان دیکھا، جہاں کھجور کے درخت اور ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ سب لوگ خوشی سے نخلستان کی طرف بڑھے، پانی پیا اور آرام کیا۔ نخلستان میں ایک بزرگ درویش بھی تھے، جو سالوں سے یہاں عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے عارف سے کہا، بیٹا، تمہارا اللہ پر بھروسہ تمہیں کامیابی کی راہ پر لے جائے گا۔ اگر تم ہمیشہ دیانتداری کو اپنا اصول بنا کر رکھو گے تو اللہ تمہیں مزید زیادہ دے گا۔ عارف نے ان کی نصیحت دل سے لگا لی اور ان کی دعائیں لے کر اپنا سفر جاری رکھا۔ قافلہ مختلف شہروں میں پہنچا اور اپنا سامان بیچنا شروع کیا۔ عارف کی ایمانداری اور دیانتداری سے لوگ اسی سے ہی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا کاروبار مزید پھیلنے لگا اور وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ ایک دن عارف کی ملاقات ایک بڑے تاجر شہزاد خان سے ہوئی، جو اس علاقے میں تجارتی نیورت کا مالک تھا۔ شہزاد خان نے عارف کی ایمانداری کو دیکھ کر کہا، تم جیسے ایماندار تاجر آج کل کم ملتے ہیں۔ تم چاہو تو ہم دونوں مل کر کاروبار کر سکتے ہیں اور ہم دونوں مل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ عارف نے سوچا کہ یہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اس نے شہزاد خان کی پیشکش قبول کر لی اور دونوں نے مل کر ایک بڑا تجارتی نیٹ ورک کام کر لیا۔ کئی مہینے کے کامیاب تجارتی سفر کے بعد عارف اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کا مال، دولت اور شہرت بھی واپس آئے۔ گاؤں کے لوگ عارف کی دولت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عارف نے کہا، میری کامیابی کا راز اللہ پر بھروسہ اور ایمانداری ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی اور اپنی تجارت کو ایمانداری سے چلایا اور اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔ عارف نے اپنی دولت کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں فروخت کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنوایا جہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور ایک دن کامیاب انسان بنیں، اور گاؤں کا ہر ایک بچہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس کے علاوہ عارف نے ایک ہسپتال بھی بنوایا جہاں غریبوں اور مسکینوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ عارف کی نیکی اور ذہانت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اپنا رہنما مان لیا۔ کچھ ہی عرصے میں عارف کی ایمانداری دور دراز کے ملکوں میں بھی پھیلنے لگی اور دوسرے تاجر بھی
اس کی ایمانداری سے متاثر ہو کر ایمانداری اور دیانتداری اپنانے لگے۔ وہ جان گئے کہ تجارت میں اصلی کامیابی صرف دولت کو کمانے میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں بھی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے کاموں میں ایمانداری اور دیانتداری کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایمانداری اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بائے۔